آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کے کیا ایشوز ہیں اور اس میں کیا مدد کی جا سکتی ہے. تو میں نے ہمیشہ اگر آپ اقتدار میں اور اس طرح اور میری آواز پہنچنے والا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایپکا کی لیڈرشپ کی ملاقات صدر اور وزراء اعظم سے بھی کروائی اور آپ کا وہی جو پرانا ٹرائز بھی کر دیا اسی میں اور اس میں اپنا پورا انپٹ ڈال دیا اسی ٹائم. اور مجھے خوشی ہو رہی ابھی میں اگر بعد میں شہباز شریف صاحب کے ادوار میں جب بھی مجھے موقع ملا ہے تو میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کی آواز اٹھائی اور آپ کی نمائندگی کی ہے، میرٹ پر کی ہے اس ملک کی. یہ پگڑیاں ہیں یہ ان کو پہنا ہی نہیں کہ لہٰذا اختتام سے کرتے ہیں ہم کو پگڑی پہناتے ہیں بعد میں ابھی درمیان ٹھیک ہے سر، آپ کی مرضی، آپ کی خلوص محبت کا شکریہ. تو میں یہ بات کہ ایک بنیادی اور ہم جو یا آپ کے سامنے بیٹھے میں ہوں محمد سلام خٹک صاحب اٹھائیں گے. میرے دوستوں میں امیر بقا اظہار کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے صوبے میں امیر مقام نہیں ہے. امیر صاحب کرو کس کہ میں نے دیکھا کہ بلوچستان میں، سندھ میں، سرحد میں، پنجاب میں امیر سے امیر مقام. وقت بہت کم ہے، میں صوبائی عہدیداران عزیز زادہ صاحب، سجاد صاحب، آپ کی پوری ٹیم جتنے بھی آدمی ہیں جناب ہارون والا نواز شریف کے اطلاع کے لیے جس نے کلرک کو گزشتہ افسر بنایا وہ نواز شریف، وہ شہباز شریف. زوردار طالب علم کے لیے زوردار طالب علم کے ابھی مقام کو احساس لائے کہ آج لاکھوں ملازم ابھی مقام کے اشارے پر کھڑے ہیں. زوردار طالب علم بھی چاہیے، زوردار طالب علم کا استقبال کرے ابھی مقام سے. میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت اپنے فرائض اور وفاداری کے ساتھ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن قواعد و ضوابط کے مطابق اور بلا رغبت و عناد سر انجام دوں گا. کارائے منصبی یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. خداداد پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا. دعائے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد. آمین. سب کو مبارک، بہت مبارک. نائبین اپنے اکابرین کے ساتھ بیٹھے. تشریف رکھے ابھی ہمارے معزز مہمان خصوصی عزیز پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارش کے سامنے جتنی آواز میں انتہائی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اپنی صوبائی کابینہ کو خطبہ استقبالیہ کے لیے جناب سید کے ساتھ کے لیے جناب پہلے ہی مجھے بلا دیا. سندھ کے دوست تھے اور ان کو لوکیشن وقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں مشیر پاکستان بالکل 15 دن مزید بھی ان کے ساتھ ٹائم نہیں تھا دے دیا. اس کی ایک کا پاکستان اور ایک کا خیبر پختونخوا آپ کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اختیار ولی صاحب ادا نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. دونوں خیبر پختونخوا اور امیر مقام سندھی ڈپٹی پریس سیکرٹری اور ہمارے جدون صاحب آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب اور سندھ کے دوست ابھی پہنچنے والے ہیں.
دوستوں چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے لکھ کے دیا ہے جس میں وہ 16 ملا، 16 کو 17، ایک میٹرک پاس کو گزٹڈ افسر بنا دیا، تو آپ کی عظمت کو سلام ہے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ امیر مقام کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، یہ لوگ دیوانے ہیں آپ کے۔ امیر صاحب کی آمد پر میں نے دیکھا ہے کہ آپ جھوم رہے تھے، آپ ناچ رہے تھے، آپ کی خوشی کی اطلاع آتی۔ کہاں سجاد خان، وقاص خان، وقار خان، حاجی رحمت اللہ صاحب سے ہمارے بزرگ، ہمارے ملازمین کے قائدین، امیر مقام کا مقام تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ تالیاں بجا کر اس کا استقبال کرتے ہیں زوردار تالیوں کے ساتھ۔ آپ تالیوں میں استقبال کریں پرخلوص انداز کے ساتھ جناب اختیار ولی صاحب سابق اسٹیٹ سیکرٹری صاحب آپ کا بہت شکریہ، بٹ آئی ووڈ لو ٹو انڈیا سے زیادہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے ترجمان کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہاں پہ شرکت میری اس وجہ سے میں امیر مقام کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ خلاؤ میں مجھے ڈھونڈ تو ولی صاحب، نہ خلاؤ میں مجھے ڈھونڈ تو۔ امیر مقام کے لیے یہ شعر پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ جرأت کا پہاڑ ہے، بہادر آدمی ہے، وفادار ہے، وفا شیار ہے، میں کہنا چاہتا ہوں نہ خلاؤ میں مجھے ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر۔ امیر مقام کہہ رہا ہے نہ خلاؤ میں مجھے ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر، جو سجے ہوئے ہیں صلیب پر مجھے عنصروں میں تلاش کر۔ میرے نطق میں میرا رنگ ہے، میرے نطق میں میرا ہے، میں ہوں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر۔ زوردار تالیاں۔ آگے لے جائیں گے، اور یہ جو کچھ لوگ بھی جاؤ مسائل کے پاکے کہ ہم اس ثقافت کے لیے، خیبر پختونخوا کے تہذیب و تمدن کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرے امیر مقام۔ زوردار تالیوں کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرے جناب امیر مقام صاحب۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت اپنے فرائض وقارہائے منصبی، ایمانداری، اور وفاداری کے ساتھ اور مملکت خداداد پاکستان کے اور سب کو مبارک۔ حمزہ صاحب اور ایپکا کے چیئرمین جو ہمارا سندھ سے پنجاب تعلق رکھتا ہے، تمام مرکزی اور صوبائی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ جس طرح میں نے شوروں میں کہہ دیا کہ اگر یہ برادری خوش نہ ہو تو دفتروں میں پھر فائلیں بھی ملیں گے نہیں۔ اگر اوپر سے کریں گے، دماغ سے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ مگر معاشی صورتحال کا 4 سالوں میں جو عمران خان کا دور گزرا، پاکستان بننے سے لے کر آج تک اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جو انہوں نے ان 4 سالوں میں لیا، مگر اس کے باوجود ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس سے قوم کو کیا ملا، قوم کی زندگی میں کیا بہتری ہے۔ اور آج جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، جو ملک کی معاشی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس طرح ملک کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا ہے، تو یہ اس کا کرتا دھرتا ہے، وہ اس کا وہی بیج جو اس نے بو دیا وہی فصل ہے، اس فصل کو ابھی کاٹ ہم استحکام اور معاشی تباہی اور ہر فیلڈ میں تباہی کا، تو ہمیں اس نے صرف سنجیدہ کوئی چیز لی نہیں، سنجیدگی سے کوئی کام نہیں کیا کسی بھی فیلڈ میں۔ اگر آپ اپنے امپلائی سے، کلرکوں سے شروع کر کے ملک کی دوسرے ایشوز میں صرف ایک خبر بنانے کے لیے سب کچھ کیا، اس نے اس کو ملک کو جتنا نقصان پہنچا دیا ابھی آپ سب کے سامنے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ عمران نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ پاکستان نہ رہے تو آپ سیاست کا وزیر مشیر کوئی چیز بننا ہے، تو جب پاکستان رہے
तब आप बनेंगे। मगर उसने इसका परवाह भी नहीं किया। उसके एक एक बात को देखो, कितना झूठ बोला उस शख्स ने, कि आप देख ले कितनी शर्म की बात है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि किस मुंह से फिर उसका नाम ले रहे हैं, कि एक साथ लोगों को सड़कों पर निकाला, कि मुझे अमेरिका ने साजिश करके बाहर निकाल दिया अमेरिका के खिलाफ। ये एक नारा पत्र दिए पाकिस्तान में बहुत आसानी से बिकता है, एंटी अमेरिकन बात करें, कुछ करके लोगों पर सड़कों पर डाल दिया कि मुझे जबरदस्ती निकाला गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई। और ये अमेरिका आके सारे लोगों को इकट्ठा किया जो कल उसके साथ थे, वो बहुत अच्छे थे, मगर जब उसको छोड़ दिया तो वो सारे चोर डाकू बन गए। एक साल इस तरह झूठ बोला और फिर आखिर में उस दिन मेरी मजलिस में एक प्रोग्राम किया। आपको ये पता नहीं है खबर बनाते वक्त कि क्या क्या बोल रहे हैं, कि कल जो लोग आपके साथ थे आपको नाजायज सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत अच्छे थे, आप डिफेंड भी करते थे। अभी अगर उन्होंने कह दिया कि हमारा क्या काम है, हमें न्यूट्रल होना है, दरमियान में बैठना चाहिए, अभी आपको इतना बुरा लगा कि न्यूट्रल क्या होना है, मुझे जबरदस्ती लाओ और उस पाकिस्तान की कौम पर बिठाओ। अगर वो काम नहीं करते तो आपने क्या क्या नहीं कहा। कीनिया में वाकया होता है, एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, और आप डायरेक्टली ब्लेम करते क्या फौज पाकिस्तान और हमारे एजेंसी इस तरह तबाह कर रहे हैं, इस तरह कबाड़ा बनाया, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा। और वही मुझे आज तक उस बदस्तर का पता नहीं। इसी तरह बंदा कि वही अगर जलसे में वाकया होता है, अजीब सी गोली लगी, गोली उसके स्टेज सिक्योरिटी के चेहरे पर लगी, उसके स्टेज सिक्योरिटी के चेहरे से नीचे उसके टांग पर लगी और दोनों जख्मी हुए। वो जख्मी किधर और फिर 7-8 घंटे बाद अस्पताल गए। जो भी के आवाम बेहतर जानते, फिर सीधे गोलियां लगते हैं, आगे पीछे नहीं लगती। मगर आपने उसमें भी इतना झूठ बोला और कौम को गुमराह बना दिया, इसे झूठ कौम पर भेज दिया और इतना उस पर सियासत की गया, हकीकत में उसका कुछ नहीं निकला। तो हमारी बदकिस्मत रही। मैं इतना आगे सबसे पहले उसका एहतसाब करें कि कौन सी